الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. قابل احترام علماء کرام، سب سے پہلے تو میں اس مرکز کی انتظامیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. محترم قاری محمد عزیر صاحب کا، اور اسی طرح محترم شیخ الحدیث حافظ مسعود عالم صاحب کا، محترم قاری محمد صہیب صاحب کا، جنہوں نے ماشاءاللہ اتنا اچھا پروگرام منعقد کیا اور سعودی جامعات کے فضلاء کو یہاں جمع کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے پروگرام بار بار ہونے چاہیے. اور مختلف ترتیب سے ہونے چاہیے. مثلاً سعودی جامعات، جامعہ اسلامیہ کے طلباء کے الگ گروپ ہونے چاہیے، اور شاید ہوگا بھی. اسی طرح جامعہ ام القریٰ کا الگ گروپ ہونا چاہیے، جامعۃ الامام ہے، اور باقی جو جامعات ہیں ان کے الگ گروپ بھی ہوں. اور پھر جس طرح آج یہ ایک پروگرام تمام جامعات کے خریجین کا ہوا ہے، سالانہ ایک پروگرام سب کا ہونا چاہیے. میں درخواست کروں گا قاری صاحب سے کہ یہ جو انہوں نے سلسلہ شروع کیا ہے، اس کو جاری رکھیں، اور انشاءاللہ سالانہ پروگرام اس طرح آئندہ ضرور کریں گے. پھر یہ ہے کہ یہ جو نوجوان فارغ ہوئے ہیں، ان کے جو تجربات ہیں آپس میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کریں. بے شک ایک دن سے زیادہ کا ہو پروگرام، تاکہ جو کام کر رہے ہیں، جو کامیاب ہیں دعوت کے میدان میں، خدمت دین کے میدان میں، ان سے استفادہ کیا جائے، اور جو نہیں کر رہے ان کو ایک ڈائریکشن، ایک راستہ ملے. بہت ساری باتیں میں نے سنی ہیں آج، ماشاءاللہ اچھی اچھی تجاویز آئی، اور اس بات پہ زور دیا گیا کہ علم جو ہے وہ قرآن حدیث کا علم ہے. اس میں بالکل دو رائے نہیں کہ اصل علم جو ہے وہ قال اللہ اور قال الرسول ہے. دنیا کی بھلائی بھی اسی میں ہے، آخرت کی بھلائی بھی اسی میں. لیکن باقی جو دنیاوی علوم ہے ان پہ بھی ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے ڈاکٹر حماد لکھوی صاحب تشریف رکھتے ہیں، انہوں نے اس پہ بات کی ہوگی، یا اس طرح کے اور جو ہمارے سینئر دوست ہیں. جامعات میں، یونیورسٹیز میں اس وقت اہل حدیث پروفیسرز کی، اہل حدیث ڈاکٹرز کی، اساتذہ کی کتنا ضرورت ہے. اور اسی طرح جب داخلے ہوتے ہیں تو اس وقت بہت ساری تنظیمیں ایسی ہیں کہ ان کے پاس
طالب علم آتے ہیں، غیر اہل حدیث بھی آتے ہیں، بلکہ ہمارے اہل حدیث طالب علم بھی جو جامعات میں جن کا داخلہ ہوتا ہے وہ ان کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ مثلا اسلامی جمعیت طلبہ ہے یا اس طرح کی اور تنظیمیں ہیں، کیوں کہ ہمارے اس طرح کے ادارے نہیں ہیں ان کو جگہ دینے کے لیے، ان کو رہائش دینے کے لیے، ان کو ہاسٹل دینے کے لیے، ان کو ماحول مہیا کرنے کے لیے ہمارے ادارے نہیں ہیں۔ اور اسی طرح یونیورسٹیز جو ہیں اس وقت مختلف مسالک کی، مختلف لوگوں کے بہت سارے ادارے، اور باقاعدہ ایک منظم پروگرام ہے، انٹرنیشنل ایجنڈا ہے کہ اسلام کے خلاف کس طرح زہر اگلا جائے، لوگوں کو شکوک و شبہات میں ڈالا جائے، اور جو نوجوان پڑھ رہے ہیں ان کو اسلام سے کس طرح دور کیا جائے۔ بیرونی ایجنڈا بھی اس پہ کام کر رہا ہے، اور ہمارے افسوس سے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اسلام، وہ ملک جو اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا، اس کی حکومتیں بھی یہ کام کر رہی۔ آپ نے 2-3 دن پہلے سنا ہوگا کہ وہ ہمارے ملک کی جو خاتون اول ہے اس نے ایک اعلان کیا ہے، جو آپ اور ہم ٹیکس دیتے ہیں، جو قومی بجٹ ہے، اس سے وہ ایک روحانیت کا پروگرام جو ہے یہاں چلانا چاہ رہی ہے۔ تو اس پہ کافی عرصے سے بیرونی ممالک، بیرونی سفارت خانے اس پہ کام کر رہے ہیں، اور موجودہ لوگ جو ہیں وہ اس کو آگے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ ہمیشہ حکومتی ادارے یا حکومت، ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بچے، ان کی اولاد، ان کے خاندان مجتمع رہیں، اکٹھے رہیں، لیکن اس بات پہ افسوس ہے کہ موجودہ دور میں اداروں کی یہ کوشش ہے کہ دینی جماعتوں کو توڑا جائے، دینی وفاقوں کو توڑا جائے، سیاسی جماعتوں کو توڑا جائے، ملک کے اداروں کو کمزور کیا جائے، اور یہ افسوسناک ایک روش چل رہی ہے۔ تو آپ ماشاءاللہ انہی مدارس کے فارغ التحصیل ہیں، انہی دینی مدارس سے آپ فارغ ہو کے سعودی عرب گئے، وہاں آپ نے تعلیم حاصل کی، اور واپس آ کر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا پاکستان میں دین کا کام کرنے کا۔ تو جو ہمارے اس وقت چیلنج ہیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ تھنک ٹینک کا ایک گروپ بننا چاہیے، ان کو ہماری ترجیحات کا تعین کرنا چاہیے کہ ہم نے اس وقت کون کون سا کام کرنا ہے۔ میں قاری صاحب سے یہ درخواست کروں گا کہ اس طرح کے 1-2 مجموعے بنا دیں، وہ ترجیحات کا تعین کریں کہ اس وقت آگے ہم نے کرنا کیا ہے۔ یہ جو یلغار ہے اسلام پہ، یہ جو پاکستان کے خلاف، اسلام کے خلاف، اور خاص کر قرآن و سنت اور عقیدہ توحید کے خلاف جو یلغار ہے، اس کا ہم کس طرح مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو اس وقت موجودہ وسائل ہیں، ہم ان وسائل میں اپنی دعوت کو کس طرح زیادہ اچھے اور مؤثر طریقے سے پہنچا سکتے ہیں، اور پھر ان تجاویز پہ اس طرح کے پروگراموں میں بحث کی جائے، وہ مقامی سطح پہ بھی ان پہ کام کیا جائے، عمل کیا جائے، اور مرکزی سطح پہ بھی ان پر عمل کیا جائے۔
میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ کہ آئندہ جو آپ کا پروگرام ہوگا اس میں کوئی لاہ عمل ہوگا ہمارے سامنے کہ ہم نے یہ کام کرنے ہیں اور یہ ہماری ترجیحات ہیں، یہ ہماری ڈائریکشن ہے، یہ ہماری اتجاہ ہے اور ہم نے اس طرح کام کرنا ہے۔ اس وقت بہت سارے مسالک کے لوگ، قادیانی ہوں، شیعہ حضرات ہیں یا اور ہیں، انہوں نے ادارے بنائے ہوئے، باقاعدہ اپنے نوجوانوں کی تیاری کراتے ہیں، امتحانوں میں۔ ڈاکٹر صاحب ایف سی پی ایس ہے، کون سے امتحانات ہوتے ہیں جو یہ آفیسر وغیرہ بنتے ہیں؟ پی ایم ایس اور سی ایس ایس، باقاعدہ انہوں نے اپنے ادارے بنائے ہوئے، اچھے خاصے بجٹ اس پہ خرچ کرتے ہیں، اور ہر سال جو سرکاری ملازم بھرتی ہوتے ہیں ان میں بہت ساری تعداد وہ تیار کرا کے آگے بھیجتے ہیں۔ ہمارا کوئی ایسا ادارہ نہیں۔ تو آپ نوجوان ہیں، آپ کے پاس عزم ہے، ڈاکٹر محسن صاحب نے بھی میرے خیال میں کچھ اس طرح کی تجاویز دی ہیں، اور اسی طرح جو بعد میں ڈاکٹر صاحب ابھی تفصیلات بتا رہے تھے، تو اس طرح کے ادارے، اس طرح کے معاہد بنانے چاہیے۔ اس میں انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث آپ کے ساتھ ہر قسم کی سرپرستی بھی کرے گی اور ہر قسم کا تعاون بھی کرے گی۔ تو اس طرح کی تجاویز جو ہیں وہ سامنے آنی چاہیے، اور شاید کوئی اتنا بڑا اجتماع قاری صاحب اگر دوبارہ نہیں کر سکتے تو ایک مصغر اس کا خلاصہ ایک اجتماع دوبارہ 2-3 مہینے کے بعد کر لیں۔ ڈاکٹر محسن صاحب ہیں، ڈاکٹر حماد صاحب ہیں، اس طرح کے اور ہمارے جو دوست ہیں، ان کو ٹارگٹ دیں کہ آپ 3 مہینے اپنی سفارشات، اپنی تجاویز مرتب کر کے ہمیں دیں، اور اس کے بعد پھر اجلاس ہو، پھر اس میں بحث کی جائے، پھر اس کے بعد جو نتیجہ نکلتا ہے یا جو اس کی سفارشات ہوں ان پہ تمام دوست جو ہیں وہ عمل کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو جب بھی کسی قوم میں بھیجا اس وقت کی جو ضرورت تھی اس کے مطابق بھیجا، اس کو وہ معجزہ دیا جو اس وقت کی ضرورت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو وہ معجزہ دیا جو اس وقت سحرہ تھے، ساحر تھے، ان کا توڑ دیا، اور اللہ نے نبی علیہ السلام کو قرآن دیا۔ عرب جو تھے اہل لغت تھے، اہل فصاحت اور بلاغت تھے، اللہ تعالیٰ نے وہ معجزہ دیا کہ ان کو عاجز کیا۔ آج اس وقت جو ہمارے پاس دنیا میں وسائل موجود ہیں، جو جدید ٹیکنالوجی آ چکی ہے، ہم دین کی دعوت کے لیے اس کو کس طرح استعمال کرتے ہیں، اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ایک دوسرے کے جو تجربات ہیں ان سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو قرآن حدیث کی تعلیم عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کے اعمال کو قبول فرمائے، آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔